اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين۔ یہ سورۃ الاعراف کا ایک واقعہ ہے۔ اس سے پہلے انبیاء کی دعوت اور قوموں کا ذکر کیا گیا ہے، اور ایک ہی بات سامنے آ رہی ہے پورے قرآن کی طرح کہ ایک مسئلہ ہے قرآن کا، ایمان کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے، توحید کا مسئلہ ہے۔ پھر اس کا خلاصہ بیان کیا گیا، اور اس کے بعد پھر بات جب شروع کی گئی دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، فرعون کا ذکر کیا گیا، تو اس میں بھی وہی ایمان اور عقیدے کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو فرعون کے شکنجے سے آزاد کرنے کے لیے، تو اس کو توحید کی دعوت دیتے ہیں فرعون کو، اور اللہ کی طرف سے بتایا گیا کہ ذرا نرمی کے ساتھ اس سے بات کرنا، کیونکہ اللہ بہت خیر خواہ ہے، مالک نہیں چاہتا کوئی چڑھ جائے، اور شاید کہ یہ ڈر جائے، اور اس کو بتاؤ کہ اگر تم اپنے مالک اور خالق کے سامنے سرنڈر کر جاؤ گے اختیاری طور کے اوپر، تو تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تمہیں بالکل پاک کر دیا جائے گا۔ اندازہ لگائیے اللہ کتنا مہربان ہے اور کتنے حوصلے والا مالک ہے۔ کوئی ایک شرمندہ ہو کے اپنے مالک کی طرف تھوڑا سا رخ تو کرے، مالک بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب انسان یہ کہتا ہے مالک مجھے معاف کر دے کیونکہ تیرے علاوہ گناہ کو کوئی معاف نہیں کر سکتا ہے، تو مالک اس کو معاف کر دیتا ہے، مالک کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ تو یہاں اس واقعے کو اس انداز سے بیان کیا گیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دعوت پیش کی اور کہا کہ دیکھو اس سے پہلے جو قومیں آئی ہیں جنہوں نے اس دعوت کا انکار کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنی سختی کے ساتھ ان کو پکڑا ہے، اور مالک کا یہ وعدہ بھی تھا کہ اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرتے تو زمین اور آسمان کی برکتوں کے دہانے کھول دیتا مالک، ان کے اوپر شفقت کی بارش کر دیتا۔ کہیں مالک فرماتا ہے اگر تم اللہ کے بندے بن کر رہو تو مالک کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دے، مالک کو عذاب دے کے خوش تو نہیں ہوتا ہے، مالک تو تمہیں بخشنا چاہتا ہے۔ وہ جو جنتیں اللہ نے بنائی ہیں وہ اپنے بندوں کے لیے بنائی ہیں، انسانوں کے لیے بنائی ہیں، اور اتنی بات آپ سے مانگی ہے کہ بس صرف میرے بندے بن جاؤ، اتنی بات کہہ دو کہ یہ جتنی نعمتیں ہیں صرف اللہ کی طرف سے اور کسی اور کی طرف سے نہیں ہے، بس اس چیز کا اعلان کر دو، اپنے مالک کی بندگی کا اعلان کر دو کہ میں صرف اللہ کا بندہ ہوں اور میں کسی اور کا بندہ نہیں ہوں۔ بس یہ دونوں چیزیں ہیں، یہ نہیں کہ کہو صرف میں اللہ کا بندہ ہوں، آگے دوسری بات بھی کہنی ہے کہ میں کسی اور کا بندہ نہیں ہوں۔ بس یہ جب اعلان کرو گے تو اس کے بعد کفر و شرک کے ان ایوانوں کے اندر زلزلہ آ جائے گا، اچھا یہ اقتدار والا یہ پریشان ہو جائے گا کہ یہ میری خدائی کو چیلنج کر رہا ہے، اور یہ سب سے زیادہ یہ جو مذہبی ٹھیکیدار ہیں ان کی چودراہٹ کے اوپر چوٹ پڑے گی کہ اچھا ہمارے بتائے بغیر، ہمارے سے پوچھے بغیر یہ اللہ کا بندہ بن گیا۔ ہم جو حائل ہیں بیچ میں اللہ اور بندوں کے درمیان، یہ جو حائل ہیں انہوں نے اپنا دین، یہ جو پیٹ کو اللہ اور بندوں کے درمیان لگا دیا ہے، ان کو کھلائے پلائے بغیر کوئی دینی مسئلہ گویا حل ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ بچے کے کان میں اذان سے لے کر اس کے جنازہ پڑھانے تک جتنے مراحل آتے ہیں سارے، جب تک ان کو پنڈسوں کو ان کو کھلاؤ پلاؤ نہیں، انہوں نے اس کو اپنے معاش کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، دین کو کاروبار کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم ایمان لے آؤ اللہ کے اوپر ہماری اجازت کے بغیر۔ بالکل یہی فرعون کا انداز تھا، اس کا یہی مزاج تھا۔ ابھی آپ کے سامنے یہی چیز آئے گی کہ کس طریقے سے جب دعوت دی گئی اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے خلاف نہ کہوں، یعنی کوئی ایسی بات میں نہ کہوں کہ جو اللہ کی طرف سے نہیں، اور میں کہوں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی رضا اس میں ہے، میں اپنی طرف سے کہتا رہوں، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بلکہ جو بات اللہ تعالیٰ نے مجھے بتائی ہے
وہ بالکل واضح ہے، اور تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے بالکل صحیح دلیل اور بالکل سارے واضح دلائل کے ساتھ میں تم بات کر رہا ہوں، ہوا میں باتیں نہیں کر رہا ہوں۔ اور اس کے جواب میں یعنی فرعون نے کس طریقے سے کہا، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بنی اسرائیل ان کو آزاد کر دے، یہ بالکل اسی طرح کا ماحول ہے جس طرح آج کل پوری دنیا میں یہ آزادی کی جنگیں بھی لڑی جا رہی ہیں، اور خاص کر یہ پاکستان کے اندر یہ جو کہتے ہیں حقیقی آزادی کہ ہمیں آزادی چاہیے، بھئی آزاد تو ہو، کون سی آزادی چاہیے؟ پھر کہتے ہیں ہم لے کے رہیں گے آزادی، ہم لے کے رہیں گے، پتہ نہیں چھین کے لیں گے آزادی، اس انداز سے۔ تو بالکل یہی اندازی تھی جو اقتدار کے شکنجے کے اندر عوام کو کس دیا جاتا ہے، تو اس سے آزادی چاہتے ہیں۔ تو بتایا گیا کہ دیکھو اگر صحیح معنوں میں تم آزادی چاہتے ہو، ورنہ 75 سال کے بعد تمہیں پتہ چلا کہ غلام کے غلام ہو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر تمہیں آزادی مل جائے اور پھر 50 سال بعد ہی تمہیں پتہ چل جائے ابھی پھر غلام ہو، بلکہ غلاموں کے غلام ہو۔ تو اگر صحیح معنوں میں آزادی چاہیے اور حقیقی آزادی چاہیے تو اس طریقے سے اپنی قوم کو آزاد کراؤ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام نے ان کو آزادی دلوائی تھی فرعون کے شکنجے سے۔ یہ سارے فرعون بنے ہوئے ہیں آج، سارے فرعون ہیں، یقین کیجیے۔ جو اقتدار میں آتا ہے وہ کہتا ہے میرا حکم چلے گا، میری بات چلے گی، اللہ کی بات کو پیچھے کر دیتے، اپنی باتیں چلاتے ہیں۔ یہ جمہوریت کا سارا نظام ہی مشرکانہ نظام ہے، شیطانی نظام ہے، بلکہ سارے نظاموں سے گندہ ترین نظام ہے۔ اور اگر کوئی ظالم قسم کا بادشاہ ہے تو اس سے زیادہ یہ ظالمانہ نظام ہے، اس میں سارے ایک کر سب بدماش اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو ان سے آزادی حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے جب تک تم اللہ کی پناہ میں نہیں آؤ گے، وہ طریقہ اختیار نہیں کرو گے جو اللہ نے تمہیں بتایا ہے۔ چاہے برائے نام مسلمان ممالک ہوں، ان سے آزادی حاصل کرنی ہے، ان اللہ کے باغیوں سے، یا ہندوؤں اور دوسرے مذاہب کے حکمران جو تمہارے اوپر مسلط ہیں یا ان کے ملکوں کے اندر رہتے ہو، ان سے اگر صحیح معنوں میں آزادی حاصل کرنی ہے تو یہ طریقہ ہے جو قرآن کا طریقہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہی طریقہ اختیار کیا جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، تو اسی انداز سے بات سامنے آئی کہ دیکھو بنی اسرائیل کو میرے حوالے کرو۔ اور اس کے بعد فرعون نے کہا کہ اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور سچا ہے تو اسے پیش کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور یکا یک وہ ایک جیتا جاگتا بڑا اژدہا بن گیا، ناگ بن گیا۔ تو یہ بہت بڑی نشانی تھی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کتنی قدرت والا ہے، وہ بے جان کو زندہ کر سکتا ہے اور زندے سے مردہ نکالتا ہے، مردے سے زندہ نکالتا ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو اس کے اوپر ایمان لے آؤ، تمہارا مالک اور خالق کتنی قدرتوں والا ہے، کتنی طاقتوں والا ہے۔ تو پھر دوسری نشانی یہ لگائی کہ اس طرح اپنی جیب سے ہاتھ ایسے نکالا، جس طرح ایسے بغل سے ایسے کر کے ایسے سامنے ہاتھ کیا، تو بہت بڑی لائٹ کی طرح وہ چمک رہا تھا، دیکھنے والوں کو وہ پوری طرح نظر آیا۔ اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا کہ یقیناً یہ ایک بڑا ماہر جادوگر ہے، اندازہ لگائی۔ ہر دور کے اندر اختلاف کرنے والے اور حق اور باطل کو مشتبہ بنانے والے اور حق کا مقابلہ کرنے والے موجود ہوتے ہیں۔ تو وہاں ایسے لوگ تو ان کا یہ تو جادوگر معلوم ہوتا ہے اور تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، تمہارا اقتدار ختم کرنا چاہتا ہے، یہ اپنی چلائے گا۔ تو بتایا گیا کہ آپس میں انہوں نے مشورہ کیا اور کہا کہ اب دیکھو اب کیا کرنا چاہیے۔ پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا۔ دیکھو مشیر بھی ایسے ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی حکمران کے اوپر یعنی راضی ہوتا ہے اس کو اچھے مشیر دیتا ہے، اور جس کے اوپر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس کو برے مشیر دیتا ہے۔ تو فرعون کو مشیر بھی ایسے ملے ہوئے تھے، اس کے وزیر بھی ایسے ہی تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا اس کو کہ اس کو اور اس کے بھائی کو یہاں روکے رکھو اور شہروں میں ہر جگہ پوری مملکت میں اعلان کر دو کہ ماہر فن جادوگر آپ کے پاس وہ لے کر آئے، بڑے ٹاپ کے جادوگر لے کے آئے۔ اندازہ لگائی، مقابلہ ہو رہا ہے جی، اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے ٹاپ کے جادوگر بلائے رہا، عام نہیں، استادوں کے استاد لائے جا رہے ہیں۔ اور دیکھیے غیر ارادی طور پر وہ گویا اللہ ہی کے منصوبے کا ایک حصہ بن گئے کہ تاکہ سارے اکٹھے ہو جاؤ، سارے سب کے سامنے یہ معاملہ پیش آئے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی بڑی ہے۔ چنانچہ جادوگروں کے پاس وہ جادوگر فرعون کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ دیکھیے آتے ہیں، ان کا حالت دیکھیے اور تھوڑی دیر بعد ان کی حالت دیکھنے والی ہوگی۔ کہنے لگے کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملے گا، کچھ ہمیں بینیفٹس تو ملیں گے، کچھ ہمیں مال و دولت تو ملے گی۔ فرعون نے جواب دیا ہاں تم مقربین میں سے ہو جاؤ گے۔ بتائیے مقربین، اب کس چیز کا ذکر کیا جائے؟ جب تم مقرب بن جاؤ گے میرے تو پھر ساری سہولتیں تمہارے لیے انڈرسٹوڈ ہیں۔ اور یہی چیز قرآن میں اپنے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ مقرب یہ آگے بڑھنے والے ہیں، یہ مقربین ہیں۔ تو خود سوچو مقربین جب بادشاہ کے ہوتے ہیں تو ان کو کیا ملتا ہے۔
اس طریقے سے بتایا تم تو میرے مقربین بن جاؤ گے۔ پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تم ہی پھینکو۔ انہوں نے اپنے آنچر پھینکے تو نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوف زدہ کر دیا۔ تو یہ جادو کی حقیقت ہے میرے بھائیوں، نگاہوں کے اوپر ہوتا ہے، آنکھوں کے اوپر جادو ہو، جسے ہم ہماری زبان میں کئی دفعہ نظر بندی کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک محدود سا ایک اثر اس کا ہوتا ہے، اور یہ چھوٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دی ہوئی ہے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور کہا، مالک نے اس کو کہا وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، سحر عظیم لے کے آئے۔ سب سے بڑا جادو یہی ہے، کیونکہ استادوں کے استاد آئے ہوئے تھے، اس سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جو کہتے ہیں کہ یہ سحر کوئی چیز ہی کوئی نہیں ہے، تو بتاؤ قرآن کہتا ہے سحر عظیم لے کے آئے تھے، بہت بڑا جادو لے کے آئے تھے، بہت بڑا سحر، اور آنکھوں کو وہ نظر آیا جو یعنی حقیقت میں نہیں تھا، اور جو موسیٰ علیہ السلام والا اجدہ بنا تھا اللہ نے بنایا اس کو، وہ تو حقیقی بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ فرق تھا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، مالک فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کو وہی بھیجی کہ اپنا یہ عصا، اپنا یہ جو لاٹھی ہے اس کو پھینک، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو وہ اس کو ختم کر دے گا جو انہوں نے بنایا تھا۔ اس پر ذرا غور کرنا ہے، قرآن کا ایک ایک حرف بڑی زبردست تشریح کرتا ہے۔ تو انہوں نے کیا بنایا تھا؟ کیا لاٹھیاں انہوں نے بنائی تھی یا رسیاں انہوں نے بنائی تھی؟ بنایا کیا تھا؟ بنایا وہ سحر تھا جو لاٹھیوں اور رسیوں کو ہلتا ہوا دکھا رہا تھا، آنکھوں پر، آنکھوں کو نظر آ رہی تھی، حالانکہ لاٹھی اور رسیاں نہیں ہل رہی تھی، سمجھ لیجیے وہ سانپ نہیں بن گئی تھی، بلکہ ان کو سانپ کی طرح نظر آئیں، اور وہی چیز انہوں نے بنائی تھی۔ اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو بالکل ختم کر دے گا۔ یہی تو مقابلہ ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، وہ اجدہ بن گیا، تو اس سحر کا اثر ختم ہو گیا، اس اثر کو ختم کر دیا معجزے نے گویا۔ تو پھر مقابلہ دیکھیے پوری مخلوق سامنے ہے، ایک طرف اصلی اجدہ ہے، دوسری طرف لاٹھیاں نظر آنا شروع ہو گئی، رسیاں نظر آنا شروع ہو گئی۔ تو بتاؤ کون جیتا کون ہارا؟ اس انداز سے یہ مقابلہ ہوا ہے۔ تو اس چیز کو وہ نگل گیا گویا، یعنی اس سحر کو، اس اثر کو وہ نگل گیا، ختم کر دیا۔ نگل ہوتا ہے بالکل ختم کر جانا کسی چیز کو۔ اس انداز سے یہ مقابلہ ہوا۔ اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا، اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل بنا رکھا تھا۔ کیا بنایا تھا؟ سحر لے کے آئے تھے، سحر بنایا تھا، وہ بالکل باطل ہو کر رہ گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلہ میں مغلوب ہوئے، اور الٹے ذلیل بھی ہوئے، بڑا مقابلے والے انداز میں آئے تھے، بڑا جناب ہم یہ کریں گے، سارے ٹاپ کے لے کے آئے تھے۔ بعد میں یہ کہہ بھی نہ سکے ہاں ہم ذرا چھوٹے لائے تھے، بعد میں ذرا بڑے لائیں گے، پہلے اعلان کیا تھا سب سے بڑے بڑے جادوگروں کو لے کے آؤ۔ اس طرح ذلیل و خوار بھی ہوئے، اور وہ جو جادوگر تھے ان کا حال یہ ہوا کہ گویا کسی چیز نے، وہ تو پہچان گئے، ان جادوگروں سے زیادہ کون جادو کو سمجھنے والا تھا؟ وہ سب سے زیادہ اس چیز کو پہچان گئے کہ جو ہم نے بنایا تھا یہ جادو تھا، یہ سحر تھا، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ یہ سحر نہیں ہے، یہ ان سے زیادہ کون جاننے والا تھا۔ اس لیے پوری طرح دل کے اندر سے وہ قائل ہو گئے اور کہنے لگے ہم نے مان لیا رب العالمین کو، اس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے، مان لیا ہے۔ تو بتائیے اللہ کا منصوبہ کہ سب کو اکٹھا کر کے سب کے سامنے یہ دعوت، حالانکہ وہاں یہ معاملہ اگر پہلے نپٹا دیا جاتا تو اتنے لوگ وہاں کیسے آتے؟ لیکن اعلان کیا گیا، بڑے پوری حکومت میں اعلان کیا گیا، بڑے بڑے جادوگروں کو لے کے آؤ، اور دن بھی وہ منتخب کیا گیا جو گویا اس لحاظ سے ایک بڑے کسی تہوار کا دن تھا، بڑی عید کا کوئی دن تھا ان کا، سارے اکٹھے ہو، سب کے سامنے جا کر یہ معاملہ ہو۔ جس طرح آج کل یہ جو شرارتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کبھی کئی دفعہ کسی گلی میں یا کسی محلے میں دعوت دی جائے تو مولوی صاحب شور کرنا شروع کر دیتے، ہو یہ دیکھو یہ بزرگوں کا غصہ، اور لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اچھا کیا مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ ہے جی، کہتا صرف اللہ کو پکارو، اور لوگوں کو بھی بلا لیتا جو وہاں نہیں آنا چاہتے تھے ان کو بھی، تو اس کی چال اسی کے خلاف چلی جاتی ہے۔ ایک عموماً بندہ اگر کسی علاقے میں دعوت دے گا پورے علاقے میں باہر پھیل جاتی ہے، اور پھر اپنی طرف سے کہتے ہیں پرچے کٹاؤ ان کے خلاف، پرچے کٹائے، کچہریوں میں بات چلی گئی، جج صاحب کے پاس بات چلی گئی، جیلوں میں ٹھوسو جو جیل میں بات پھیل گئی۔ اندازہ لگے کس طرح اللہ کا منصوبہ عمل میں آتا ہے، تو مالک کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس انداز سے جو وہ جادوگر تھے جو پہلے تھوڑی دیر پہلے مقرب ہونے کا شوق رکھ رہے تھے، بڑی لالچ والے انداز میں للچائی ہوئی نگاہوں سے بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا ہم اللہ رب العالمین کو مان گئے۔ فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ آپ غور کیجئے، بڑے زبردست الفاظ ہیں، بڑا زبردست انداز ہے کہ فرعون کہتا ہے کہ تم ایمان لے آئے، میں اجازت دیتا تمہیں تو پھر تم ایمان لے آتے۔
تو ایمان جو ہوتا ہے وہ اجازت نہیں مانگتا کسی سے کہ تمہارا کیا خیال ہے میں اللہ پر ایمان لاؤں یا نہ لاؤں. یہ ایسی چیز نہیں ہے. ماں باپ سے بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے, بہن بھائیوں سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے, کسی بڑے افسر سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. جب تمہارے دل کے اندر سے یہ بات اٹھی ہے, پہچان گئے ہو تم اپنے مالک اور خالق کو, تو اس کے بعد کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایسا انداز اختیار کیا انہوں نے, اور بڑا شاطر فرعون تھا. اس نے کہا یہ تمہاری خفیہ کوئی سازش معلوم ہوتی ہے, کوئی نورا کشتی لگتی ہے, یہ آپس میں ملے ہوئے سارے, تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملے ہوئے ہو, یہ باہر کوئی ایسی ٹریننگ کی آپس میں, تو یہ تمہیں خفیہ سازش تھی تم لوگوں نے اس دارالسلطنت میں, تاکہ اس کے مالکوں کو اس کے اقتدار سے بے دخل کر دو. مالک ہیں یہ, جدی پشتی مالک چلے آ رہے ہیں, یہ تو بنے ہی حکمرانی کے لیے ہیں, یہ کیسے عوام بنیں گے, یہ کیسے ایمان کی بات کو قبول کریں گے. اس انداز سے اس نے ایک اور چال چلی, تو ساتھ پھر دھمکی بھی دی کہ اچھا اس کا اب نتیجہ اب تمہیں معلوم ہو جائے گا. ایمان لے آئے ہو نا, تم مومن بن گئے ہو, باقی ساری مملکت کافر مشرک ہے, یہ سارے ہی ایسے ہیں, صرف یہ تم چند لوگ ایسے ایماندار ہو گئے. ابھی اس کا نتیجہ میں تمہیں بتاتا ہوں کیسا تمہارے سامنے نکلے گا. جب میں تمہارے ہاتھ مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور اس کے بعد تم کو سولی پر چڑھا دوں گا. کتنی بڑی دھمکی ہے کہ ایک تو سولی پر لٹکے ہوئے ہوں گے, پھر ایک دایاں ہاتھ اگر تو بایاں ٹانگ اس طرح کاٹی جائے گی, اور چند منٹوں کا ایمان ہے. عام طور پر لوگ کہتے ہیں بھائی میں جب وہ ابھی تک پورا قرآن میں نے چونکہ نہیں پڑھا ہے, اور ابھی جب میں پوری تفسیر پڑھ لوں گا اس وقت میں تبلیغ کا کام شروع کروں گا. تو بتائیں چند لمحوں کے مومن ہیں, چند منٹوں کے مومن ہیں, اپنے مالک اور خالق کو پہچان گئے ہیں, اور اسی وقت کسی چیز کا ڈر یعنی محسوس کیے بغیر فرعون جیسے ظالم اور طاغوت کے سامنے انہوں نے کس طرح اپنا ایمان اور عقیدے کا اظہار کیا. یہ ہوتا ہے اصل میں ایمان. کیونکہ اس کے بعد اگلی بات دیکھیے کہ تو کیا کر سکتا ہے, زیادہ سے زیادہ زندگی یہ لے سکتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش رکھی ہے, اور ادھر تو قتل کرے گا ہمیں, ادھر جنت الفردوس میں دروازے کھل جائیں گے. تو یہ اس کے بغیر تو جا ہی نہیں سکتے, وہاں کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. کوئی بندہ چھلانگ لگا کے یا اچھل کے یا کسی جگہ پیراشوٹ کے ذریعے تو جنت میں نہیں جایا جا سکتا. جنت میں جانے کے لیے یہ ہے کہ ایمان کی خاطر تمہیں ایک دفعہ یہاں جان دینی پڑے گی. جان دو گے تو ادھر یہ یقین کا معاملہ ہے کہ کس کو اللہ کے اوپر یقین آتا ہے کہ واقعی اللہ کی بات سچی ہے. اسی یقین کو آزمائش کے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. تو جب اس نے اتنی بڑی دھمکی دی, کیونکہ بہت شاطر آدمی تھا, اس کا یہ منصوبہ تھا کہ اگر کوئی ایک جادوگر بھی بول پڑا کہ ہاں ہماری سازش تھی, تو عوام میں یہ بات پھیل جائے گی, دیکھا سازش کر کے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی چال کو اسی پر الٹ دیا. وہ سارے جم گئے, انہوں نے جواب دیا بہرحال ہمیں پلٹنا تو ہمارے رب ہی کی طرف ہے. تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے انہیں مان لیا. اے رب ہم پر صبر کا فیضان نازل فرما. دیکھیے براہ راست اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم ہو گئی. یہ ہوتا ہے ایمان. یہ نہیں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا آپ کچھ کریں نا, یا رسول اللہ مدد, یا موسیٰ مدد, یہ نہیں پکارا انہوں نے. جیسے اپنے مالک اور خالق کو پہچانے ہیں تو اس کے بعد اپنے مالک کے ساتھ براہ راست ہو گئے کہ میرے مالک کا بڑی آزمائش آ گئی ہے. ایمان لاتے ہی آزمائش آ گئی ہے بہت بڑی. مالک یہ یعنی عام صبر سے ہمارا کام نہیں چلے گا, فیضان کو انڈیل دے ہمارے اوپر, مالک ہمارے دلوں کو مضبوط کر دے. اور اس کے بعد انہوں نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر کی توفیق دی. تو انہوں نے دعا بھی اسی طریقے سے مانگی کہ ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ مالک ہم تیرے فرما بردار ہوں, مسلم کی حیثیت سے ہیں, فرما بردار ہوں. فرعون سے اس کے سرداروں نے کہا, اب دیکھیے بات آگے بڑھتی جا رہی ہے. اب سرداروں نے کہا کہ فرعون صاحب کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد پھیلائیں؟ بتائیے یہ فساد ہے ان کے نزدیک, یہ انتشار ہے ان کے نزدیک. اللہ کو مان لینا, اللہ کو اپنا اکیلا معبود مان لینا, یہ ان کے نزدیک انتشار ہے, یہ فساد ہے. آج بھی اگر توحید کی دعوت آپ اٹھائیں گے کسی بھی ملک کے اندر, انڈیا کے اندر اٹھائیں, بنگلہ دیش کے اندر اٹھائیں, خود پاکستان کے اندر اٹھائیں, یہ دعوت جب اٹھائیں گے یہ کہیں گے یہ انتشار پیدا کر دیا, یہ انہوں نے ملک میں افراتفری پیدا کر دی. گویا ابھی امن و سکون ہے, امن و سکون ہے ابھی, اس کو پھر افراتفری لگے, کہیں گے ہمارا مثالی انداز تھا, دیکھو کیسی زبردست حکومت چل رہی تھی, کیسا زبردست نظام چل رہا تھا. حالانکہ ذلت اور خواری کی چوٹیوں پر پہنچے ہوئے ہیں اور اسی سے بگاڑی ہوئی ہے جس کے ہاتھ میں ساری مشکلات کا حل ہے. تو وہ کہنے لگے کہ یہ زمین میں فساد اور تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھے. یہ بھی ذرا قابل غور بات ہے. اس کا مطلب ہے فرعون کا بھی کوئی نہ کوئی معبود تھے. یہ نہیں کہ وہ کہتا تھا میں نے اس کائنات کو بنایا, وہ اس طرح نہیں کہتا تھا, اس کے بھی معبود تھے. سردار کہتے ہیں تجھے بھی چھوڑ بیٹھے, تیرے معبودوں کو بھی چھوڑ بیٹھے. فرعون نے جواب دیا میں ان کو بیٹوں کو قتل کروں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا چھوڑ دوں گا. غور کریں,
کتنی آزمائش ہے اللہ کے بندو. آج ہمارے اوپر کیا آزمائش ہے؟ ایمان لانے کے لیے ابھی تو کچھ بھی نہیں. اللہ نے ان کے ہاتھ روکے ہوئے ہیں ایمان خالص کی طرف آنے. کوئی اتنی بڑی بات نہیں, پھر بھی کوئی ایمان کی طرف نہ آئے اور انہی فرقوں کے اندر, انہی سیاسی پارٹیوں کے اندر یا اسی دنیا داری کے اندر ایمان کی طرف نہ آئے. حالانکہ اس طرح کی سختیاں نہیں ہیں ابھی. یہ اللہ کا احسان ہے, یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ روکے ہوئے. لیکن وہاں ایسا معاملہ تھا کہ جو بھی ایمان لائے گا تو اس کے گھر میں جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کے لڑکے کو قتل کر دیا جائے گا اور بچیوں کو چھوڑ دیا جائے گا. کیوں؟ وہ ڈرتا تھا بنی اسرائیل کے اگر یہ مرد آگے آگے جو مرد آگے آگے یہ جتھے بنیں گے اور کل میری حکومت کا خاتمہ کر دیں گے. لیکن آج کے جو فرعون ہیں یہ بچوں کو قتل نہیں کرتے. ان کو پتہ کچھ نہیں کر سکتے یہ ڈسکو مسلمان انہوں نے کیا کرنا ہے, انہوں نے کیا لڑنا ہے, یہ نہیں لڑ سکتے, اس لیے ان کو قتل نہیں کرتے. جس دن ان کو یہ ذرا خطرہ محسوس ہو گیا اس دن وہ معاملہ کریں گے, اس کی یوتھ کو ختم کرنا شروع کر دیں گے آہستہ آہستہ. تو فرعون کہنے لگا ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر بڑی مضبوط ہے. بتاؤ اللہ کے بندو, ایک وقت تھا اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے کہ ہمارے اقتدار کی گرفت بڑی مضبوط ہے. کہاں گئی وہ گرفت, کہاں گئی وہ کرسی؟ یہی بات ہمارے بھٹو صاحب نے کہی تھی, میری کرسی بڑی مضبوط ہے. بتاؤ کہاں گیا معاملہ؟ یہ وہی الفاظ ہے, اندازہ لگائیے. اور اس کے بعد یہ دوسرے جتنے فرعون ہیں سارے فرعون ہیں, یقین کیجیے. کوئی بھی ایمان عقیدے کی بات نہیں کرتا ہے, نہ توحید کی بات کو سمجھتا ہے, نہ اس کو آگے چلنے دیتا ہے. جب بھی ایمان عقیدے کی بات آتی ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں, چاہے یہ سیاسی پنڈت ہوں, چاہے یہ مذہبی پنڈت ہوں, چاہے یہ جو بھی ہوں. ان کے لیے جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ یہی ایمان کی بات ہے. اللہ کے بندوں کو صحیح معنوں میں حقیقی آزادی چاہتے ہو, اپنی بھی, اپنے ملک کی, اپنی قوم کو آزاد کرنا چاہتے ہو اس شکنجے سے, تو یہ دعوت سامنے آنی چاہیے. اس راستے میں جو ماریں کھائے گا وہ اللہ کے راستے میں مارے ہیں, اس راستے میں جو تکلیفیں اٹھائے گا وہ اللہ کے راستے کی تکلیفیں ہیں. اور یہ صحیح معنوں میں جہاد ہے, اور یہ صحیح معنوں میں حق ہے, اور حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. آج جمہوریت کی لڑائی آپس میں تو دونوں پارٹیاں کہتے ہیں حق کے ساتھ کون کھڑا ہوگا, حق کے ساتھ کون کھڑا ہوگا. وہ سارے باطل, یہ باطل کی جنگ ہے, یہ اقتدار کی جنگ ہے, اسلام آباد کی جنگ ہے, یہ دنیا کی جنگ ہے. یہ دو باطل آپس میں ٹکرا رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے جو زیادہ طاقت والا ہوگا دوسرے کو گرا دے گا. لیکن حق یہ ہے, ایمان کا راستہ حق ہے, توحید کا راستہ حق ہے, رد شرک کا راستہ حق ہے. اور نبی علیہ السلام کا طریقہ, آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ. اللہ کے بندو پوری تاریخ ایک روشن کتاب کی طرح ہمارے سامنے کھڑی ہے. کس طرح نبی علیہ السلام نے توحید کی دعوت اٹھائی تھی؟ بتاؤ کوئی اور مسئلہ اٹھایا تھا؟ حالانکہ غربت, وہاں کی غربت آج کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. وہاں سب سے بڑا مسئلہ معاش کا مسئلہ تھا. اور اس کے بعد فحاشی, آج کی فحاشی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. وہ فحاشی اس سے زیادہ تھی. بیت اللہ کا ننگا طواف ہوتا تھا. بتائیے اس سے آگے کیا ہے؟ کوئی مسئلہ نبی علیہ السلام نے نہیں اٹھایا. ایک مسئلہ اٹھایا کہ لا حکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. باقی ساری باتیں چلتی رہیں, آہستہ آہستہ ان کو ختم کیا گیا ہے, اور باقی سارے مسائل چٹکیوں میں حل ہو جاتے ہیں. اگر یہ مسئلہ آج ہماری قوم مان لے, ان مسلمانوں کا ایک ہی مسئلہ ہے, مشرق ہو یا مغرب ہو, اور جہاں کے بھی رہنے والے ہوں, ان کے ساتھ یہی معاملہ ہے کہ انہوں نے ایمان کے ساتھ غداری کی ہے. توحید کے اندر شرک ہے. یہ گنبدوں کے رکھوالے ہیں, یہ مزاروں کے اوپر چادریں چڑھانے والے, عرس کرنے والے, میلے کرنے والے, اور وہاں شیرینیاں بانٹنے والے, اور واسطے وسیلے والے, اور اس کے بعد یہ جمہوریت کے جتنے مشرکانہ نظام ہیں, یہ تو اللہ کی بات کو مانتے ہی نہیں. ایسے انہوں نے رخ پھیر لیا جیسے جانتے ہی نہیں تھے. اندازہ لگائیے, پس پش ڈال دیا انہوں نے اللہ کی کتاب کو. لیکن اللہ تعالیٰ بھی ہار ماننے والا نہیں ہے. وہ مالک ہے, وہ خالق ہے, وہ جانتا ہے کس کے ذریعے کیسے دعوت اٹھائی جائے, کب اٹھائی جائے. اور جب اللہ کا وہ منصوبہ ہوگا, وہ انقلاب آ جائے گا, اور یہ وقت آنا ہی آنا ہے. یہ تو پیشن گوئی ہو چکی ہے. اس زمین کے اوپر ایک وقت آنا ہے, ایک کافر مشرک نہیں ہوگا. 7 سال اس زمین کے اوپر گزرنے, اور اس کا آغاز ہو چکا ہے. یقین کیجئے وہ دعوت اٹھ رہی ہے, پھر وہی کلمے کی دعوت اٹھ رہی ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, مالک نے ہمیں اس دعوت کے لیے منتخب کیا ہے. ہم نے نہ تعداد کو دیکھنا ہے, نہ کسی کے وسائل کو دیکھنا ہے, نہ کسی کی بڑی پگڑی کو دیکھنا ہے, نہ کسی کی گدی کو دیکھنا ہے, نہ کسی کی بڑی بادشاہت کو دیکھنا ہے. ہم پوری دنیا سے انشاءاللہ ٹکرا رہے ہیں ایمان عقیدے کے والے سے. ہمارا مالک بڑی طاقتوں والا ہے, اور اس نے اتنا نوازنے کا وعدہ کیا ہے, پوری دنیا بھی اس کے مقابلے میں ہے, چاہے یقین کیجیے. آج دنیا والوں نے اس ایمان کو بالکل حقیر کر کے پیش کیا ہے, اور دین کو بیچ دیا ہے. سارے مسلکوں نے اس ایک نقطے کے اوپر ایکا کر لیا ہے. دینداری ان کی ختم, اور دکانداری غلے کے اوپر سب کا اتفاق ہے. نماز پڑھانے کے پیسے اندازہ لگائیے, اذان دینے کے پیسے, اجرت لی جاتی ہے, دستخط کر کے سائن کر کے تنخواہ لیتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں جنت بھی ان کے لیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے وہ علم سیکھا جو اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے, وہ دنیا کمانے کے لیے اگر اس نے استعمال کیا دنیا کے لیے, قیامت کے دن اس کے چہرے پر ہڈی ہوگی, گوشت نہیں ہوگا. ساری چیزیں موجود ہیں. فرمایا موزن اس کو رکھو جو اجرت نہ لے.
اور آج مؤذن صرف اس کو رکھا جاتا ہے جو اجرت لے. بتائیے کتنا الٹ معاملہ. اور پھر ان کو امام سمجھتے ہیں, ان کے لیڈر سمجھتے ہیں, اور صرف 27 گنا ملے گا. یہ آگے پہنچے تو تمہیں پتہ چلے گا 27 گنا کیا تمہیں ملے گا, یہ 27 کروڑ گنا سے زیادہ تمہیں عذاب ملے گا, کیونکہ تم نے ایمان کے ساتھ غداری کی ہے. غدارو, اور ایمان کی بات تم نے, یہ صرف ایک بات اس سے اختلاف ہے, باقی ساری باتیں خوش ہو کے سناتے ہیں, سیاسی باتیں, دنیاوی باتیں ہنس ہنس کے آگے پیچھے پھیلاتے ہیں. لیکن جیسے ایمان عقیدے کی بات کی جائے ان کے اوپر پتہ نہیں سانپ سونکھ جاتا ہے, ان کو پسینے چھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن کیا کریں, یہی مسئلہ ہے, اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کسی کو لان تان کرنے کا یا کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے کا, کیونکہ ہمارے مالک کا یہی حکم ہے کہ ان کے سامنے والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم کھا کے مالک بیان فرماتا ہے کہ دیکھو ساری انسانیت گھاٹے میں ہے, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. پہلے ایمان ہے, باقی ساری باتیں بعد میں. نماز روزہ, ابھی رمضان آ رہا ہے, بعد کی باتیں. پہلے ایمان خالص ہے, تراویح پڑھنی ہے, تہجد پڑھنی ہے, صدقات و زکوٰۃ کے سارے معاملات ہیں, بعد کی باتیں ہیں. وعملوا الصالحات, اور پھر وتواصوا بالحق, اس حق بات کی تبلیغ کرنی ہے, چاہے اکیلے کسی سے بات ہو, کسی جگہ مجمع میں جا کے تقریر کرنے کا موقع ملے, گلی میں, چوک میں, جہاں بھی, واٹس ایپ کے اوپر کوئی معاملہ ہے جہاں وتواصوا بالحق, حق بات کی تبلیغ کرنی ہے. صرف تبلیغ پر زور نہیں ہے, جس طرح ہمارے تبلیغی بھائی ہے, تبلیغی بھائی, نام پڑ گیا تبلیغ, دوسرے کا نام پڑ گیا جماعت اسلامی, ان کے نام پڑ گئے. کسی کا نام پڑ گیا شاہ ولی اللہ, یہ ولی اللہ ہے جی, ان کا نام ولی اللہ ہے جی. اللہ کے بندو, نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. ایمان عقیدہ اصلی چیز ہے, توحید اصل چیز ہے. جب تک یہ خالص نہیں ہوگی کوئی خیر امت کے اندر نہیں آ سکتی ہے. اللہ کے بندو, ایمان لائے ہو, اللہ کا شکر ادا کرو. پہلی بات, کسی پر احسان نہیں ہے, بلکہ اللہ کا احسان مانو. اللہ کا احسان ہے آپ کے اوپر, جو اللہ نے آپ کو یہ راستہ دکھایا, یہ ماحول اللہ نے آپ کو پیدا, اس کی قدر کرو. اور اگر آپ نے اس کی قدر نہ کی تو وہ ایمان چھین لیتا ہے, کیونکہ سب سے بڑی دولت یہی ہے. یہ ناقدروں کی حصے میں آتی ہی نہیں ہے. یہ قدر جو اس کی کرتے ہیں وہ اس کے اوپر قائم رہتے ہیں, اور قائم رہنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں. وہ دعا سب سے بڑی پیاری دعا, یعنی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. مالک ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا ہدایت آنے کے بعد, اور پھر ہم اس سے پیچھے نہ ہٹ جائیں, مرتد نہ ہو جائیں. مالک اس پر قائم رکھنا, اور یقین کرو اس نے صرف قائم رہنے کا مطالبہ کیا ہے کہ تم پختہ کتنے ہو اپنے ایمان عقیدے کے اندر. باقی سب کچھ اللہ نے کرنا ہے, یقین کرو سب کچھ اللہ نے کرنا, آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا. صرف آپ نے استقامت دکھانی ہے اور اس بات کو بیان کرنا ہے, وتواصوا بالحق کو. اللہ تعالیٰ اس جال کو توڑے گا, آپ دیکھیں گے کفر و شرک کے جال کو, طاغوتوں کے جال کو اللہ توڑ دے گا. اللہ کی مدد آئے گی. اللہ تو صرف ہمیں دیکھ رہا ہے, باقی وہ ایک اشارے سے کر سکتا ہے. اور فرمایا وتواصوا بالصبر, صبر کے ساتھ جمے رہنا, معاملہ کرنا چھوڑنا نہیں ہے, اپنے بھائیوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. جو اس معاملے میں ذرا تیز ہیں, اللہ نے ان کو مضبوط کیا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں کہ میں بڑی چیز ہوں, کچھ بھی, یہ مالک کا احسان ہے. اور سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے, کہ اجتماعیت کی شکل اختیار کرنی ہے. اور انشاءاللہ یہ بات بڑھتی جا رہی ہے, ایک وقت آئے گا مالک ٹکرا دے گا اس باطل کے ساتھ, پھر اللہ کی مدد آئے گی مومنوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ اس حد تک جانے کی توفیق عطا فرمائے, اور شہادت کے شوق اور دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس راستے میں آگے بڑھیں. اور خوشخبری یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو شہادت کا سچا شوق ہے, دل کے اندر امید ہے اس کو, اور اللہ سے دعائیں مانگتا ہے, اگر وہ بستر پر بھی اس کی موت آ گئی, اللہ تعالیٰ شہید کا درجہ دیتا ہے. یہ ہے اللہ کے راستے کے شہید. باقی یہ نقلی شہیدوں سے تو دنیا بڑی پڑی ہے. جو مرتا ہے کہتے ہیں شہید ہو گئے, ہمارے شہید ہو گئے, بناسپتی شہید, نعرہ حیدری یا علی مدد کا نعرہ لگا کے وہ گئے تھے, وہ اس لیے وہ شہید ہو گئے کیونکہ وردی پہنی ہوئی تھی. دوسرے جناب وہ جمہوریت کے شہید ہیں, کوئی بریلویت کے شہید ہیں, کوئی دیوبندیت کے شہید ہیں. کل پرسوں ایک سپاہی صاحبہ والے سے کہتا ہماری تو لسٹ ہے شہداء کی, پہلے عقیدے کی بات کرو, تمہارے عقیدے میں شرک ہے. اللہ کے بندو غور کرو, یہ مسئلہ ہے, اصلی مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس حوالے سے کوئی سوال ہو یا وضاحت چاہیے تو انشاءاللہ اس کے لیے میں تیار ہوں. مرنے کے بعد کیا انسان کو پہنچتا ہے؟ انسان مر گیا, مر جانے کے بعد جو اس کو پہنچنا چاہیے اجر و ثواب. ہاں اچھا, دیکھیے یہ سوال کیا گیا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے کون سے کوئی اعمال ہیں جس کا اس کو فائدہ پہنچتا ہے. تو دین کے اندر بتایا گیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ, کہ جب انسان مرتا ہے اس کے اعمال جو ہوتے ہیں, عمل, تو آپ عمل کے لیے پیدا کی گئے, لیبلوکم ایکم احسن عملا. مالک فرماتا ہے یہ موت اور حیات اور یہ زندگی, یہ سارا جو نظام چلایا ہے, یہ اسی لیے تو چلایا ہے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے, کون زیادہ اچھے اعمال کرنے والا ہے. اور جب موت آتی ہے تو آپ کا امتحان ختم. تو یہی بات حدیث میں آ رہی ہے کہ اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں, الا ثلاثہ, مگر تین اعمال جاری ہیں,
اور اگر آپ ذرا سے غور کریں وہ اس کے اپنے اعمال ہیں، صدقۃ جاریہ، آپ سمجھتے ہیں اس کو، کوئی ایسا جاری رہنے والا صدقہ. کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو ادھر ہی رک جاتے ہیں، کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں جو آگے چلتے رہتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے کوئی کنواں کھدوایا ہے تو جب تک وہ کنواں قائم رہے گا لوگ اسے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، آپ کا عمل آگے چل رہا ہے. مسجد بنوائی ہے، کوئی سڑک بنوائی ہے، کوئی درخت لگایا ہے، تو یہ جو بھی آپ اعمال ہیں تو بتائیے کس کا عمل ہے؟ آپ کا اپنا ہی ہے. تو مرنے کے بعد بھی آپ ہی کے کھاتے میں ڈالا جاتا رہے گا. دوسرا علم النافع، نفع دینے والا علم. کوئی علمی چیز آپ چھوڑ گئے ہیں، کوئی تقریر چھوڑ گئے ہیں، کوئی کتاب لکھ کے چھوڑ گئے ہیں، کوئی شاگرد چھوڑ گئے ہیں، کوئی آپ کی باتیں چھوڑ گئے جو لوگوں نے سنی ہیں خیر کی باتیں، وہ جب تک آگے چلتی رہیں گی اس کا ثواب آپ کے کھاتے میں ڈالا جائے گا. اور تیسری بات ہے ولد صالح، صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. دیکھیے ہر چیز کو ہجے کر کے بتا دیا گیا. اپنے والدین کو دعا کرنے والی جو اولاد ہوتی ہے وہ عمل بھی آپ کے کھاتے میں جائے گا. وہ کیوں؟ وہ اولاد کس کی ہے؟ وہ آپ ہی کی تو ہے، آپ ہی نے تو ان کو تربیت دی ہے، تو ان کا عمل آپ کے کھاتے میں جائے گا. تو یہ چیزیں ہیں تین. اس کے علاوہ یہ جو ایصال ثواب ہے، جمعرات کو جناب قرآن پڑھ کے فلاں یہ ثواب فلاں کو پہنچا دو جی، انہوں نے مذاق سمجھا ہوتی ان کو، تو یہ سال اس انداز سے بالکل نہیں ہے. نہ گناہ کسی کی ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، نہ ثواب کسی کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. یہ آپ کا اپنا عمل ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.